امام یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ بدبختو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کر دینا کہ ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ سنو میں تمہیں بتاؤں، میں حسین بن علی ہوں، میری ہی ماں فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے ہی نانا خاتم الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ہی چاچا جعفر طیار ہیں جو فرشتوں کے ساتھ بہشت بری میں اور فرش زمین میں جہاں جاتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔ ہمارے ہی گھر میں شب و روز جبریل امین آتے تھے، ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ہمارے ہی گھر سے لوگوں کو ایمان، اسلام، قرآن اور ہدایت نصیب ہوئی۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی خطیب منبر پر بیٹھ کے خطبہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہمارے خاندان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب تک کوئی نماز میں ہم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لو میں تمہیں بتا چکا، اب تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہو۔ آؤ آؤ اپنی مراد پوری کرو، میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ اب میرے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا جو تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آئے، میرے سارے رفقا ایک ایک کر کے جدا ہو چکے ہیں۔ آؤ، کیا دیکھتے ہو؟ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اپنی مراد پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ عمر بن سعد شمر دل جوشن نے اپنے بزدلوں کمینوں کو مشتعل کیا، ابھارا۔ بدبختوں، کیا دیکھتے ہو؟ یہ اکیلا ہے، تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو۔ کیا بات ہے، تم اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر حملہ کرو، ہم نے اسی کو تو مارنا ہے، اسی کو تو ختم کرنا ہے، اسی کو تو بغاوت کا مزہ چکھانا ہے۔ ان کے ابھارنے اور مشتعل کرنے پر جب وہ درندے آگے بڑھے تو حیدر کرار کے فرزند نے بھی اپنی تلوار ذوالفقار کو میان سے باہر نکالا۔ مقابلہ شروع ہو گیا، حضرت امام علی مقام کے اور یزیدیوں کے درمیان تلوار چل رہی تھی۔ امام علی مقام آج یہ ثابت کر رہے تھے کہ میرے بازوؤں میں حیدر کرار کی قوت ہے، میری رگوں میں جناب محمد الرسول اللہ کا خون ہے۔ امام علی مقام نے وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے کہ مار مار کے لاشوں کی انبار لگا دیے، یزیدیوں کے پرچے اڑا دیے۔ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، جدھر آپ کا گھوڑا جاتا تھا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر دوڑ پڑتے تھے، اور آپ یہ ثابت کر رہے تھے تم میں میرے جیسا کوئی شاہ سوار نہیں، میں تو وہ شاہ سوار ہوں جس نے دوش پیمبر پر سواری کی ہوئی ہے۔ تم میں میرے جیسا کوئی بہادر نہیں، میں تو وہ بہادر ہوں جس نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہوا ہے۔ آج سیدہ کا دودھ اپنی تاثیر دکھا رہا تھا۔ یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے، تاریخ طبری پڑھ کر دیکھیے۔ یزیدی لشکر کے سپاہی کہتے ہیں ہم نے کسی مارکے میں کسی بہادر کو اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حسین کو کربلا میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ 3 دن کے پیاسے تھے، صدموں سے چور چور تھے، مگر آپ نے وہ جوہر دکھائے کہ کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں ٹھہرتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا بزدلو کمینو، شرم کرو، حیا کرو، یہ تنہا ہے، تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو، بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر بھاگتے ہو۔ اگر تمہاری ہمتیں جواب دے گئی ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ تازہ دم دستوں کو آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے چمن زہرا کے جنتی پھول کو گھیرے میں لیا۔ امام علی مقام نے ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر انہوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ بعد میں مورخ
محققین نے لکھا ہے کہ بعد میں آپ کے جسم انور کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم میں 121 تیروں کے سراغ تھے، 121 تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوئے تھے، انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک تیر سینے پر لگا، اس کی نوک دل میں پیوست ہو گئی اور آپ پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ فرمایا بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا، تم نے تو اپنے نبی کی رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا، ظالموں نے زخموں سے چور چور کر کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا، مگر قربان جائیں اس گرنے والے کے، وہ خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا۔ Oh